تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، اور انہوں نے پہلے ہی قسم کھائی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ چنانچہ اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قبیلہ بنو نذیر ہے، اس کا فاصلہ بالکل اس طریقے سے آپ حضرات کو میں نے دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے فاصلہ ہے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ یہاں سے گئے اور بستی بنو نذیر کی طرف پہنچے ہیں، اور یہاں رات کے وقت یہ عورت سو رہی تھی اور بچے اس کے دائیں بائیں تھے، تو نابینا صحابی تھے، ڈرے نہیں، ہمت نہیں ہاری، اور اس کے سینے پہ تلوار رکھی اور پیٹ سے پار کر دی، اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری طرف سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، میری طرف سے کوئی برائی تو نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا بالکل تیری طرف سے کوئی برائی نہیں ہوئی، تو نے بالکل صحیح کیا، اور ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی، اور بہت سی باتیں آپ کی تائید میں فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کے قتل کا حکم کیا، بِأَسْتِ بنی مالک والنبیت وعوف وباسط بنی الخزرج اطعتم اتأوی من غیرکم فلا من مراد ولا مزہجی ترجونہ بعد قتل الرؤوس کما یرتجى مرق منسجی علی انف یبتغی غرة فیقطع من عمل المرتجی۔ تو یہ اس طرح کے شعر تھے، حضرت حسان بن ثابت نے اس کو جوابات بھی دیے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس یہودیہ کو قتل کیا، وجہ یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی ہے تو ہم اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے، مسلمان اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور یہ عورت اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارتی تھی، اسلام کے خلاف لوگوں کو تیار کرتی تھی، چنانچہ اسلام کے خلاف ابھارنا، اسلام کو نقصان پہنچانا، شاعر اسلام کی توہین کرنا، یہ اس کا خاصہ تھا۔ یہ توہین بڑے گندے انداز میں کرتی تھی، یعنی اتنے گندے انداز میں کرتی تھی کہ جس کو ہم عام انداز میں بتا نہیں سکتے کہ کیا معاملہ تھا۔ گندے کپڑے مسجد نبوی میں پھینک دیتی تھی، اس طرح کے معاملات مسجد نبوی میں کیا کرتی تھی، اللہ نے حفاظت فرمائے۔ پھر تیسرا واقعہ ہے غزوہ قرقرۃ القدر کا۔ اللہ کرے آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے اندر، یہ تو 26 رمضان کا واقعہ ہے، بعض روایت کے مطابق یکم شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرقرۃ القدر گئے۔ بنو سلیم ایک قبیلہ ہے، بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، یہ دونوں یہاں پر قرقرۃ القدر جو ہے نا، یہ قدر اصل میں نا بنو سلیم کا ایک قبیلہ ہے، بنو سلیم کا ایک قبیلہ ہے۔ یہ مدینہ شریف ہے، آپ حضرات کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مدینہ شریف ہے، اور مدینہ شریف سے اس رخ پر یہ بنو سلیم ہے۔ یا بنو سلیم کا ایک چشمہ تھا، اس چشمے کو قدر کہتے تھے، تو قرقرۃ القدر اسی سے نکلا ہے۔ تو بدر اس طرف ہے، احد اس طرف ہے، بنو سلیم اس طرف ہے، تقریباً یہ آج کا فاصلہ 176 کلومیٹر بنتا ہے۔ قرقرۃ القدر کا ذکر 2-3 مرتبہ اور بھی آئے گا، اس لیے خاص طور پہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ مدینہ سے 176 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بنو سلیم اور غطفان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو لیا یکم شوال کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی ان کی طرف، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے ہیں۔ اس کو غزوہ بنو سلیم بھی کہتے ہیں۔ مال غنیمت بڑا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 500 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ ملے۔ ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا یسار،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اوپر اسلام قبول کیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ محرم 3 ہجری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے ہیں، البتہ غزوہ سویق اس کو نہیں کہتے ہیں، یہاں پر غزوہ سویق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ 3 ہجری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے لشکر کا امیر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تھے، جیسے کہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو مقرر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا، یہاں حضرت علی کو امیر مقرر فرمایا۔ بعض روایتوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی چادر کا پردہ آپ نے جھنڈا بنایا تھا، وہ ساتھ تھا۔ بہرحال اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ، تو یہ غزوہ بنو سلیم ہے۔ بھئی جو لوگ بھی ہیں ویڈیوز بند کریں بھئی۔ اس کے بعد جو چوتھا واقعہ پیش آیا وہ ہے غزوہ جو قتل ابی عفق، ایک یہودی ہے ابی عفق، اس کو حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ شوال 2 ہجری میں، غالباً 15 شوال کو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، یہ بڑے عظیم الشان صحابہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست عاشق، بیعت عقبہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پہ اسلام قبول کیا تھا، اور ان کو کثیر البقاء کہتے تھے، بدری صحابی تھے، ہر غزوے میں شریک ہوئے، تبوک میں بکائین شمار ہوئے۔ بکائین وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ کرام تھے بکائین، کہ جن کو غزوہ تبوک کے اندر کوئی اونٹ نہیں ملا، کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالآخر مجھے کچھ ملا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو روتے ہوئے واپس گئے تھے، تو ان کو بکائین کہتے ہیں۔ تو حضرت سالم بن عمیر بن بکائین میں سے تھے۔ جب ابی عفق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے منت مان لی کہ جب تک ابی عفق کو قتل نہیں کروں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابی عفق جو یہودی ہے اس کو قتل کیا۔ ابی عفق جو ہے بنی قریظہ کی شاخ بنو عمر بن عوف کا 120 سالہ بدتین یہ بڈھا تھا، اور یہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہ صحن میں سو رہا تھا، اس کو جاگنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور اتنا ظالم، اتنا غصہ تھا کہ اس کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ اب دیکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں بستی بنو قریظہ ہے، تو یہ بنی قریظہ کا تھا، تو یہیں پر اس کو قتل کیا گیا۔ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے۔ اب سمجھ لیں، ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو عموماً کی جاتی ہے، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو عام طور پر لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ یہودی یہاں پر آباد تھے اور ایسے آباد تھے۔ یاد رکھیں کہ جو مدینہ منورہ تھا اس مدینہ منورہ کی باؤنڈری یہ تھی جو میں نے اس کے گرد بنائی ہے: جبل سلا، وادی بطحان، بنو ظفر اور النبیت اور بنو واقف، یہ بقی کا رخ ہے، بقی ادھر ایسی بنایا، بقی کا رخ ہے یہ۔ تو یہ سارا مدینہ سے باہر تھا، حتیٰ کہ غزوہ احد جو لڑا گیا تھا تو وہ مدینہ سے باہر جا کے لڑا گیا تھا۔ تو بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، اور غلطی کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عیر اور سور کے درمیان حرم مدینہ ہے۔ عیر اور سور، جبل عیر یہ ہے، اور جبل سور یہ جبل احد کا ایک کنارہ ہے، جبل احد کے کنارے کو سور کہتے ہیں۔ تو اس کے درمیان کا علاقہ مدینہ شریف ہے۔ تو یہ آج کا علاقہ ہے، یعنی جب یہودی یہاں سے بھگا دیے گئے تھے، یہ بستی نکال دی گئی، بنو عوف بن خزرج نکال دی گئے، قریظہ نکال دیے گئے، قینقاع نکال دیے گئے، بنو حارث نکال دیے گئے۔ تو یہ سب جب نکال دیے گئے تھے تو ان نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
تو یہ سمجھتے ہیں جی یہودی اندر ہی مدینے کیا بات ہے، نہیں جی، مدینہ جو تھا وہ اتنا تھا، پھر مدینے کے حدود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فرمایا، اور بڑا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ مدینہ ہے، یہ پورا علاقہ، پھر فرمایا اب یہ پورا کا پورا مدینہ ہے، جو میں نے یہ دو نشان آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ تو اب یہ مدینہ ہے، اس سے پہلے جو مدینہ تھا، اور بلکہ ابھی بھی بہت سی یہودیوں کی ایسی چیزیں جو مدینہ سے باہر آباد ہیں۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ تو ہمارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کے اوپر قبضہ کیا، تو یہ بات انتہائی غلط ہے، بالکل غلط ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد پانچواں واقعہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے، غزوہ بنی قینقاع۔ غزوہ بنی قینقاع یہ 15 شوال سے یکم ذوالقعدہ کو ہوا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بنی قینقاع کس جگہ پر آباد تھے، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک ابھی کا جو نقشہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رخ بن رہا تھا بنی قینقاع کا، یہ رخ بن رہا تھا، اور دوسرا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی قینقاع کس طرف تھے، یہ میں نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو یہ بنی قینقاع اس طرف آباد تھے۔ بنی قینقاع اصل میں یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور یہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، چونکہ یہ مسلمان ہو چکا تھا، بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن تھا کافر، تو لیکن چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، تو ابو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی، یہ دونوں ان دونوں کے حلیف بن کے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ جہاں مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ ہمارے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، مسلمان ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، یعنی ان باتوں پہ حلیف تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ صراف تھے، سونا چاندی کا کام کرتے تھے۔ ان کی دوسری خاصیت تھی کہ یہ بڑے جنگجو تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب کفار کو شکست دی ہے، کفار مکہ کو، تو ان لوگوں کو آگ لگی ہوئی تھی، یہ بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ صراف تھے تو ایک عورت آئی، تو اس نے اپنی بکری وغیرہ ریوڑ وغیرہ بیچے، تو بیچنے کے بعد اس عورت نے اپنا آکے کچھ سامان وہ کرنا شروع کیا۔ جب کچھ سامان خریدنے کے بعد اس نے ان کے پاس آئی اور ان سے زیور لینے کی کوشش کی، زیور لینے کے لیے بیٹھی، تو انہوں نے اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اور بدتمیزی کے اندر یہ کیا کہ بدتمیزی میں یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا کہ اس سے کہا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، تو وہ چونکہ انصاری خاتون تھی اور مسلمان تھی، تو اس نے کہا میں تو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی تم یہودیوں کو، تمہیں حالانکہ حجاب کے احکامات نہیں آئے تھے، لیکن اس عورت کو برا لگا ہے، ہر بدتمیز عورت کو ایسا اچھا نہیں لگتا کہ میرا چہرہ ہر مرد دیکھے اور غلط انداز سے دیکھے، تو یہودیوں نے کہا بھی دکھاؤ، اس میں حرجی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس خاتون نے سختی سے منع کر دیا۔ تو ایک یہودی پیچھے آیا، تو وہ جس جگہ پہ بیٹھی تھی تو پیچھے کسی کانٹے میں اس کے برقعے اور نقاب کو پھنسا دیا، تو جب وہ اٹھی ہیں تو ان کا جو ہے وہ نقاب کھل گیا، تو وہ زور سے چیخیں اور ڈھاڑی ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ۔ تو ایک مسلمان نے یہ سب دیکھا تو یہودی کے اوپر لپکا، یہودی بھی لپکا، اس نے کہا تم کر کیا لوگے، تم نے تلوار اٹھائی، اس کے سر پہ ماری، وہ یہودی وہیں پہ گر کے مر گیا، مردار ہو گیا۔ تو جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا ساتھی مار دیا، تو انہوں نے ایسے کیا کہ اس صحابی کو شہید کر دیا۔ اس صحابی کو شہید کیا تو مسلمان سب اکٹھے ہو گئے یہودیوں کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا یا معاشر الیہود احذروا من اللہ مثل ما نزل بقریش من نقمت واسلموا فانکم قد عرفتم انی نبی مرسل تجدون ذلک فی کتابکم وعہد اللہ الیکم۔ اے یہود کے گروہ، اللہ سے ڈرو جس سے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا، کہیں تم پر بھی نازل نہ ہوئے۔ اسلام لے آؤ، اس لیے کہ تحقیق تم خوب پہچانتے ہو کہ بالیقین میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کا رسول ہوں جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو، اور اللہ نے تم سے عہد کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات جب یہود نے سنی تو کہنے لگے آپ غرور میں مبتلا نہ ہوں،
وہ ایک ناواقف اور ناتجربہ کار قوم تھی، یعنی قریش پر آپ غالب آ گئے تو وہ اتفاقاً غالب آ گئے، وہ اتفاقاً غالب، واللہ اگر ہم سے مقابلہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم مرد ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پھر نازل کیا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تحقیق کہ تمہارے پاس نشانی ہے ان دو جماعتوں میں سے کہ باہم ایک دوسرے سے لڑیں، ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، دوسری جماعت کافروں کی تو مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی ہے کھلی آنکھوں سے، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی عبادہ بن صامت جو ہے وہ ہمارے حلیف ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہ بھئی، اب عبادہ بن صامت تمہارے حلیف نہیں رہے، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیے کہ میں تم سے بیزار ہوں جب تم نے اس طریقے سے کیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اعلان نہیں کیا، چھپ کے ایک طرف بیٹھ گیا کہ میں اعلان نہیں کروں گا، جیسی موقع آئے گا وار کروں گا، منافق تھا تو منافق اپنے لحاظ سے وار کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ ایک اس کا پورا نقشہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہتھیار باندھے، اور ہتھیار باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اوپر حملہ کیا، اور یہود جو ہے وہ اپنے قبیلہ بنو قینقاع والے وہ اپنے اس مقام پر قید ہو گئے۔ یہ قبیلہ بنو قینقاع والے اس مقام پر، یہ اگر آپ قبا کی طرف سے آتے ہیں تو راستے میں ایک پرانا سا قلعہ بنا ہوا ملتا ہے، قلعہ قبا کی طرز پر ایک، تو یہ قبیلہ بنو قینقاع کے کچھ آثار ہیں جو اس مقام پر ہوا کرتے تھے۔ میں نے کہیں اور سلائیڈز بنائی تھی، اس میں اس کی تصویریں بھی تھی لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا اس کو سامنے لانے کا۔ تو یہ قبیلہ بنو قینقاع والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرد گھیراؤ کیا، گھیراؤ 15 دن تک چلا، اور یکم ذیقعدہ کو انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو، 3 دن کی مہلت لینے کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے، ہم اپنے ہتھیار سامان وغیرہ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، بس اپنے بیوی بچوں کو اور غلاموں کو لے کے جائیں گے، بقیہ سب کا سب یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ابو لبابہ بن عبد المنذر کو نائب امیر بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے پریشان نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ تو بعضی روایتوں میں ایسے نہیں آتا، بعض میں ایسا آتا ہے کہ جب یہ تنگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جی میں اب ان کے جوانوں کو قتل کر دو، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لو اور بوڑھوں کو غلام بنا لو۔ تو یہ جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ پیچھے سے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے پکڑی، اور پیچھے سے پکڑنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میری خاطر ان کو چھوڑ دیں، آپ میری خاطر ان کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی اور فرمایا کہ جاؤ تم اور یہ لوگ 1 برس میں ختم ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو یہاں سے خروج کی اجازت ملی، یہ خروج ہو کے یہاں سے نکلے اور خیبر میں جا کے پہنچے، پھر 7ویں ہجری میں ہم انشاءاللہ اس کے واقعات پڑھیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اہل قینقاع کو 3 دن کی مہلت ملی کہ 3 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ محمد بن مسلمہ اور حضرت عبداللہ بن صامت، ان دونوں کی ذمہ داری لگائی کہ ان سارے یہودیوں کو مدینے سے اس قینقاع سے نکالنا ہے اور بالکل نہیں چھوڑنا۔ پھر مال فے تقسیم ہوا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، ہم کہیں دور نکل جائیں گے۔ مال فے سے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانیں منتخب فرمائیں، ایک قطوم تھی، یہ آپ کی کمان بڑی زبردست تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب آپ یہ کمان چلا رہے تھے تو اس کمان سے جب تیر نکلتا تھا تو اتنی تیزی سے نکلتا تھا کہ اس میں سے آگ کے شعلے نکلتے تھے، لیکن اس کمان سے کوئی ذرہ برابر آواز نہیں آتی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام قطوم رکھا۔ ایک کمان روحہ کے نام سے آپ کے پاس ہے۔ اصل میں اس زمانے میں جب ہتھیار بنتے تھے تو ہر ہتھیار کے اوپر اس کا ایک نام لکھا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ان ہتھیاروں کے بھی نام ہوتے تھے۔ تو بیضا، پھر 2 زرہیں تھی جو آپ کو پسند آئیں، ایک کا نام سعدیہ تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ 3 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند، ایک کا نام قلی تھا، ایک کا نام بطار تھا، تیسرے کے اوپر کچھ بھی نام لکھا ہوا نہیں تھا، تو آپ نے اس کا نام سیف رکھا کہ یہ گرمی کی تلوار ہے، یہ گرمی میں کام دیا۔ 2 زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، ایک محمد ابن مسلمہ کو دی، ایک سعد ابن معاذ کو ہدیے کے طور پر بھیجی۔ تو یہ بنی قینقاع کا قلعہ قمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کیا۔
اس کے بعد چھٹا واقعہ ہے غزوہ سویق، اس کو غزوہ سویق بھی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات بور نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو جتنا اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، جتنا اچھے طریقے سے بات کر سکوں، اس کے اندر میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو صحیح سے سمجھنے والا بنائے۔ تو یہ اس کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ جنگ بدر میں جب کفار ہارے تھے تو ان کو بہت غصہ تھا۔ ابو سفیان سردار تھا، اس کو غصہ سب سے زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس وقت تک جنابت کا غسل نہیں کروں گا، یعنی اس وقت تک میں کسی عورت کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور بھی اس کی بہت سی قسمیں منقول ہیں جو ابو سفیان نے قسمیں کھائی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں مدینے پہ جب تک حملہ نہیں کروں گا تو میں غسل جنابت نہیں کروں گا۔ تو وہ شروع ذی الحج کے اندر وہ چلا ہے مکے سے آنے کا راستہ یہ تیر کے ذریعے سے میں نے بنایا کہ وہ کس راستے سے مکے آیا تھا۔ اس نے قسم کھا لی بدنہ نہ لوں گا تو چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں پہ بہت سے سیر نگاروں نے کچھ عجیب سی باتیں لکھی ہیں کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر بنو نذیر کے مکانات ہیں، وہاں پر رکے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابو سفیان بنی نذیر کے قریب پہنچے تھے۔ یہ اوس نامی ایک جگہ تھی، وادی قنات کے سرے پہ نیب نامی ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں ابو سفیان خیمہ زن ہوئے۔ یہ مدینہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ڈائریکشن اس کی یہ ہے جو میں نے تیر کے نشان کے ذریعے سے بنائی ہے۔ ابو سفیان بنی نذیر کے قریب پہنچے، یہ رات کے وقت نکلے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، امہات المؤمنین میں سے ہیں، اس کے والد تھے حی بن اخطب۔ ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی کہ بنی نذیر کے مکانات ہیں، یہاں پر آئے۔ تو رات کو ابو سفیان نے دروازہ بجایا، لیکن حی ابن اخطب نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان آیا ہوا ہے، تو حی ابن اخطب نے بالکل دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں قطعاً دروازہ نہیں کھولوں گا کہ میرا معاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے معاہدہ کا پکا رہا۔ تو سلام ابن مشکم، یہ سلام ابن مشکم یہ بہت ہی خبیث الفطرت انسان تھا، یہودیوں کا وزیر خزانہ تھا، اور خزانے کی دیکھ بھال اس کے پاس تھی۔ ابو سفیان پھر اس کے پاس گیا، جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے دروازہ بھی کھولا، اور بھگت بھی کی، اس کو شراب بھی پلائی، اور مسلمانوں کی جاسوسی بھی کی کہ مسلمان اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے یہ ساری معلومات لی اور رات یہیں پہ گزاری، اور کیا کچھ کیا، پھر یہیں سے رات واپس ہوئے اور ایک دستہ بھیجا جو کہ عریض نامی مقام، عرض نہیں، عریض نامی ایک مقام پر آیا۔ انہوں نے چند درخت کاٹے، اور ایک انصاری جو غالباً صحابی نہیں تھے، مجھے کہیں صحابی انہوں نہیں ملا، انصاری معبد ابن عمر، اور اس کا غلام تھا، یہ کوئی اجیر تھا، اس کو قتل کیا، اور باغ کو آگ لگائی، یا جو درخت کاٹے تھے ان کو آگ لگائی، اور واپس بھاگ گئے۔ اور یہ جو واپس بھاگے ہیں، تو میں نے جو آپ کو اوپر دکھایا تھا، یہ واپس بھاگے ہیں کرکرۃ الخدر کے مقام کی طرف، قبیلہ بنو سلیم کے مقام کی طرف، یہ وہاں بھاگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن عبد المنذر کو رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کا قائم مقام بنایا، اور 5 ذی الحج کے اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بروز اتوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ لیے، اور تعاقب فرما کے بنی سلیم تک گئے۔ بنو سلیم جو میں نے ذکر کیا تھا 176 کلومیٹر۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے اپنے پاس جو کے تھیلے تھے ان کو گرانا شروع کر دیا، تاکہ وزن کم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آہستہ بھاگیں گے، اور میں جو ہے وزن کم ہونے کی وجہ سے تیزی سے بھاگوں گا، تو یہ سب ہوگا، تو اس طرح کا معاملہ چلے گا۔ چنانچہ اس نے وزن کم کرنے کے لیے جو ستو ہے اس کے تھیلے پھینکتے واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستو کے تھیلے اٹھاتے رہے۔ بنو سلیم تک پہنچے، 4 دن 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے۔ 5 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو، یہ 5 ذی الحج، 6 ذی الحج، 7 ذی الحج، 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ ان سلائیڈز کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، جیسے یہ مدینہ منورہ ہے، اور اس کا ایک عمومی سا نقشہ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے اندر سویق یہاں تک ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ فرمایا اور یہاں تک پہنچے، اور پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ شریف پہنچے۔ تو واپس پہنچے تو اگلے دن 10 ذی الحج تھی۔
تو یہ 7واں واقعہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی۔ 9 ذی الحج کو غزوہ سویق سے واپسی ہوئی۔ 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور 2 مینڈھوں کی قربانی دی، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ نمبر 1 تو خوشیاں مناؤ، اور نمبر 2 اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ چنانچہ مسلمانوں نے پہلی بقرعید یہاں پر منائی تھی۔ اس کے بعد 8واں واقعہ اور آخری واقعہ یہ 2 ہجری میں ذی الحج کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ بعضی حضرات نے یکم ذی الحج کہا ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے ہے کہ یکم ذی الحج کو ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ ذی الحج کے آخری ایام کو بعض نے 15 ذی الحج کہا، بعض نے بعد کا کہا۔ اصل میں اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رجب المرجب، بعضی حضرات نے فرمایا کہ ربیع الاول، بعضی حضرات نے رمضان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کی درخواست کی۔ اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر بہت سے صحابہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ کے معاملے میں اللہ رب العزت کے حکم کا منتظر ہوں، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو مشورہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں تو بہت غریب سا آدمی تھا، میرے پاس تو کچھ پیسے ہی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ ایک بار خدمت میں حاضر ہوا، دوسری بار حاضر ہوا، پھر تیسری بار حاضر ہوا، بالآخر نکاح کا پیغام میں نے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پھر بھی کچھ سامان استعمال کرنے والا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو سواری کے لیے ضروری ہے، کہ سواری انسان کے آنے جانے کے لیے ہوتی ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے، سواری تم اپنے استعمال میں رکھو، لیکن اپنے زرہ کو جا کے بازار میں بیچو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز اور کیا سعادت ہوگی۔ چنانچہ وہ حنتمی زرہ تھی، یا غلطی سے خنتمی زرہ لکھا گیا، حنتمی زرہ تھی، اس کو آپ بیچنے کے لیے نکلے بازار میں کہ تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہ تو زرہ بیچ رہے ہیں، تو جلدی سے غلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ غلام سے کہا پوچھو کہ کتنے کی زرہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں 480 دراہم کی بیچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 480 دراہم بھیجے، اس زرہ کو خرید لیا۔ اس زرہ خریدنے کے بعد اس زرہ کو بھی حضرت علی کے گھر پہنچا دیا کہ فرمایا کہ یہ زرہ اسلام کے شاہ سوار کی ہے، یہ فروخت نہیں ہونی چاہیے، اور حضرت علی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ زرہ میں نے خریدی ہے۔ اور اگلے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں تو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر 4 تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں، ان 4 تھیلیوں کے اوپر 4 تھیلیوں کے اندر 100 دینار تھے، یعنی 400 دینار تھے، اور اس کے اوپر لکھتا ھذا ضرب الرحمن، یہ رحمان یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت عثمان پریشان ہوئے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عثمان کے بارے میں بتا چکے تھے، عثمان نے حضرت علی کے ساتھ یہ نیکی کی تو اللہ نے حضرت عثمان کو یہ ہدیہ بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخص ہے جن کو آسمانوں سے ہدیے ملا کرتے تھے، کیا بات۔ رجب میں نکاح ہوا تھا، ذی الحج میں رخصتی طے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، زرہ بیچی، 480 دینار آئے تو آپ نے کچھ پیسے لیے، حضرت بلال کو فرمایا کہ اس سے پنیر کا انتظام کرو، اس سے فلاں چیز کا انتظام کرو، اس سے فلاں چیز کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت بلال کو حضرت اسامہ حضرت سلمان فارسی، حضرت اسامہ نے ان سے فرمایا کہ سامان خرید کے لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک قمیض خرید کے لائے، ایک چادر مقنع، ایک خمار یعنی خوبصورت اوڑھنی ہے وہ خرید کے لائے، ایک سیاہ کمبل، کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر لے کر آئے، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش لے کر آئے، 4 چھوٹے تکیے لے کر آئے، ہاتھ کی چکی لے کر آئے، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک گہرا برتن لے کر آئے تھے، یہاں گہرا نہیں لکھا، گہرا برتن، چمڑے کی ایک مشک لے کر آئے، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن لے کر آئے جس کو بادیہ کہتے ہیں، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں،
تو مٹی کے آب خورے بن جاتے ہیں، تو یہ لے کر آئے، مٹی کے دو آب خورے لے کر آئے، مٹی کی سرائی لے کر آئے، زمین پہ بچھانے کے لیے ایک چمڑا لے کر آئے، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا لے کر آئے۔ یہ تھوڑی سی چیزیں تھی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں بھی جو سیاہ کمبل تھا یہ ایسا تھا، اما عائشہ اما فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہم اس سے کمر ڈھانکتے تھے، چہرہ ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ جب شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم سردی میں ٹھٹھر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں ہمارے ساتھ بیٹھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کو اپنے جسم کے ساتھ لگا لیا کہ شاید میرے جسم سے آپ کو گرمی پہنچ جائے تو آپ کو سردی نہ لگے، اور حضرت علی نے بھی یہی کیا۔ تو پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت سعد بن معاذ تھے، حضرت سعد بن عبادہ تھے، اور چند دیگر صحابہ تھے، ان سب کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا۔ بہت سی روایات اس میں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر حضرت علی نے خطبہ پڑھا، وہ ساری ضعیف روایتیں، کوئی قابل نقل روایتیں نہیں۔ پھر رخصتی میں بھی بہت سے اقوال ہیں، جو ایک قول یہ بھی ہے کہ اشب نامی ایک اونٹنی منگوائی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ام ایمن، اما عائشہ صدیقہ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب، حضرت سودا بنت زمعہ، یہ ساری ساتھ چلی، اور یہ رجزیہ اشعار پڑھتی گئی۔ مجھے موقع نہیں تھا، نہیں تو میں وہ رجزیہ اشعار ذکر کرتا۔ وہ رجزیہ اشعار پڑھتی گئیں، اور مسجد نبوی کا ایک چکر لگا کے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان بنایا ہوا تھا، ایک عارضی کرائے کے لیے مکان لیا تھا مدینے کے دوسرے کونے تک، تو وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر اما فاطمہ کو رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اونٹنی سے اتارا، اور اتارنے کے بعد فرمایا کہ پانی لے کے آؤ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے آئیں، آپ نے اس پانی میں سے پیا، پھر حضرت فاطمہ کے اوپر چھڑکا، حضرت علی کے اوپر چھڑکا، اس طریقے سے بھی ایک روایت ہے۔ لیکن جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن کو بلایا، اور ام ایمن سے فرمایا کہ فاطمہ کو ان کے گھر پہنچا دو، اور سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیا، عظیم الشان بیٹیا، وہ بیٹیا پیدل چل کے حضرت علی کے گھر گئی۔ 3 دن تک آپ وہاں پر نہیں گئے، پھر 3 دن کے بعد گئے۔ تو صحیح روایت یہ بھی ہے، وہ روایتیں بھی ہیں، بہرحال کوئی بھی ہو۔ حضرت فاطمہ کچھ دن تک وہاں رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہ نہ سکیں، تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان ہے نا، اس کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، جو آج حجرہ فاطمہ ہے، جس طرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چبوترا بنا ہوا ہے، قبۃ الاغواس بنا ہوا ہے، اس کے سامنے جو علاقہ ہے وہ بیت فاطمہ ہے۔ ابھی جو خوش نصیب حضرات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ وہیں سے داخل ہوتے ہیں، قبہ فاطمہ سے، حجرہ فاطمہ سے ہی داخل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر تھا، تو آپ نے فرمایا تو حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، تو علی تم اس کو خرید لو۔ علی کہنے لگے یا رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان کو پتہ چلا اللہ کے نبی میرا گھر لینا چاہتے ہیں، کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی، جو آپ لیں گے نا وہ مجھے زیادہ پسند ہوگا، جو میرے پاس رہ جائے گا وہ مجھے کم پسند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی محبت سے دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی پھر یہاں پر آ گئے۔ عام طور پہ یہی قصہ ذکر کیا جاتا ہے، اور دوسرے قصص اور دوسری باتیں ذکر نہیں کی جاتی۔ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو بھی ذکر کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف حضرت فاطمہ نہیں تھیں، بلکہ حضرت رقیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، جن کے نکاح اور جن کے انتقال وغیرہ کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں حضرت عثمان کے قصے میں۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے نکاح کے حوالے سے بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ لیکن چونکہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں لوگ بڑے دشمن ہوئے تھے، لوگ حضرت علی کے بڑے دشمن بن گئے تھے، تو صحابہ کرام نے حضرت علی کے بارے میں ہر وہ بات جو کہ ہوئی تھی وہ سب کو بتائی تھی۔ تو اس سب کو بتانے کی وجہ سے وہ واقعات مشہور ہو گئے اور دیگر واقعات مشہور نہ ہو سکے۔
تو اس وجہ سے ان کی سندی لحاظ اتنا نہ رکھا جا سکا۔ حضرت زینب کے شوہر کا ذکر میں نے بڑی تفصیل سے کیا غزوہ احد کے آخر میں، تو ان کا ذکر بھی ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرا نسب ان سے چلے گا، چنانچہ وہ نسب ان سے چلا۔ تو یہ آج ہمارے ہجرت کے 2 برس مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ آگے ہجرت کے 3رے برس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔